اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرا شیراز۔ خواتین و حضرات، ایران کے شہر اصفہان کے ایک علمی مرکز کے ایک عالم نے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کتابوں میں بہت سے واقعات پڑھے تھے کہ قوم جنات کے بہت سے شاہان کربلا میں پہنچے تھے، مگر انہوں نے ظالمین سے انتقام نہیں لیا۔ ہم ایسے واقعات پڑھ کر اکثر انہیں برا بھلا کہا کرتے تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ ہم اپنی درسگاہ کے کمرے کی کنڈی چڑھا کر کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑے ادب سے ہمیں سلام کیا اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم حیران تھے کہ اندر سے کمرے کی کنڈی چڑھی ہوئی تھی تو اس نے کیسے دروازہ کھول لیا۔ یہ سوچ کر ہم پر کچھ خوف طاری ہوا۔ اس شخص نے کہا، آپ ڈرے نہیں، میں آپ کا بھائی زعفران جن ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ ہمیں اکثر برا بھلا کہتے ہیں، میں اس کا شکوہ کرنے آیا ہوں کیونکہ آپ کو اصل حقیقت کا تو علم ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں سرزمین کربلا پہنچا تو میرے ساتھ قوم جنات کا ایک عظیم لشکر بھی تھا، اور اس وقت پوری زمین کربلا قوم جنات کے لشکروں سے بھری ہوئی تھی، اور قوم جنات کے بڑے بڑے سلاطین اپنے لشکر لے کر موجود تھے۔ زمین سے لے کر آسمان تک پوری فضا فرشتوں اور ملکوت ارضی و سماوی سے بھری ہوئی تھی۔ ہمیں آگے جانے کا راستہ بھی میسر نہ تھا، اور تمام جنات و ملکوت اپنے لشکروں سمیت رو رو کر جہاد کی اجازت مانگ رہے تھے۔ زعفران جن کہتا ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام سے 12 میل دور کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ میں نے اسی مقام سے امام حسین علیہ السلام کو سلام عرض کیا، اور امام نے اسی مقام سے میرا نام لے کر جواب دیا کہ زعفران تو بھی آ گیا۔ لیکن امام حسین نے نہ تو فرشتوں کو اور نہ ہی جنات کو جہاد کی اجازت دی اور سب کو واپس جانے کا حکم فرمایا۔ لیکن میں کربلا میں ہی موجود رہا اور دریائے فرات کے کنارے ایک چراگاہ میں آ کر بیٹھ گیا اور روتا رہا، اور معرکہ کربلا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ لیکن میں پاک قافلے کے ساتھ ساتھ رہا اور ان کے ساتھ کوفہ و شام کا سفر کیا۔ میں اپنی فوج سمیت قافلے کی خدمت کرتا رہا، جیسے کہ معصوم بچوں کو اونٹوں سے گرنے سے ہم بچاتے رہے۔ آگے زعفران جن کہتا ہے کہ جس وقت قافلہ پاک کوفہ سے باہر پہنچا تو 12 محرم کی رات تھی۔ یزیدی سپاہی رات ہونے کی وجہ سے کوفہ میں داخل نہ ہو سکے، اسی لیے انہوں نے کوفہ کے باہر ہی قیام کیا۔ ادھر کوفہ سے ایک فوجی دستہ یزیدی سپاہیوں کے لیے کھانا لے کر آیا، جس میں گوشت کے تازہ کباب تھے جن کی خوشبو دور دور تک جا رہی تھی۔ اس وقت معصوم بچوں نے اصرار کیا کہ کیا ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے منگوا دیں۔ حقیقت میں ان کو صبح سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہ دی گئی تھی۔ معصوم بچوں کی یہ کیفیت دیکھ کر جناب فضہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ان معصوم بچوں کے لیے جنت سے کھانا منگواؤں۔ بی بی زینب نے اجازت دی۔ بی بی فضہ نے علیحدہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر دعا کی۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا، اسی وقت آسمان سے ایک برتن نازل ہوا کہ جو گوشت و شوربے سے لبریز تھا۔ اس پر 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تمام قافلے کے افراد نے جنت کا طعام کھایا اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوئی، اور اس برتن میں مشک و عنبر کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اور وہ آسمانی دسترخوان پاک قافلہ والوں کے پاس مدینہ تک رہا، اور تمام اہل قافلہ وہیں جنت کا طعام تناول فرماتے رہے۔ اس کے بعد زعفران نے اس عالم سے کہا کہ بھائی، خدا کی قسم، ہم کربلا سے واپسی مدینہ تک پاک قافلے والوں کی خدمت میں رہے، قدم قدم پر ہر ممکن حد تک حفاظت کرتے رہے، اس لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آئندہ قوم جنات کو برا بھلا مت کہا کریں۔